بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو جماعت ناہم 25-26 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پنجاب حکومت نے بچوں کے لیے اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے نئی اپڈیٹس دی ہیں۔ اس کے مطابق حصہ نثر، ابتدائی حساب، ابن انشا اسے حذف کر دیا گیا ہے۔ بھیڑیا، فاروق سرور اسے بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اور حصہ نظم میں کرکٹ اور مشاعرہ، دلاور فگار اسے بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اور حصہ غزل میں سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، خواجہ حیدر علی آتش اسے بھی حذف کر دیا گیا۔ حذف کا مطلب ہے کہ اب یہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں امتحان میں شامل نہیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو باقی نصاب ہے اس میں سے امتحان لیا جائے گا۔ اب سوال نمبر 1 جو ہے یہ 15 نمبرات 15 مارکس کا ہوتا ہے۔ درسی کتاب میں سے 10 معروضی سوالات دیے جائیں گے اس میں سے، اور ان 10 معروضی سوالات میں حصہ نثر میں سے 7 سوالات کا انتخاب کیا جائے گا، جسے آپ MCQs کہتے ہیں۔ ہر ایک سبق سے ایک ہی معروضی سوال آبجیکٹو یا MCQ بنایا جائے گا۔ حصہ نظم میں سے 2 معروضی سوالات یا MCQs بنائے جائیں گے، اور حصہ غزل میں سے صرف ایک MCQ یا معروضی سوال بنایا جائے گا۔ اس طرح یہ کل 10 نمبر ہو گئے۔ اب حصہ قواعد میں سے کل 5 سوالات ہوں گے۔ اب مذکر مؤنث میں سے ایک کثیر الانتخابی سوال یعنی MCQ بنایا جائے گا۔ واحد جمع میں سے ایک معروضی سوال بنایا جائے گا۔ اسی طرح مترادف الفاظ میں سے ایک MCQ بنایا جائے گا۔ متضاد الفاظ میں سے بھی ایک بنایا جائے گا، اور محاورات میں سے بھی ایک بنایا جائے گا۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو گرامر کی کتاب میں جو ریکمینڈڈ ہے بورڈ کی، اس میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یوں یہ سوال نمبر 1 مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم گفتگو کریں گے سوال نمبر 2 کے حوالے سے۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ لوگ نئے ہیں اس چینل پر تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہوگا۔ کل اس کے 10 نمبر ہوں گے۔ اب جو نظمیں ہیں، حصہ نظم، کل 5 نظمیں ہیں۔ ان میں سے 4 نظموں میں سے ایک ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے صرف 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوگی، اور یہ 3 اشعار 6 مارکس کے یعنی 6 نمبرات پر مشتمل ہوں گے۔ اس کا حصہ جو بے ہوگا اس میں غزل کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اب کل جو غزلیں ہیں اس وقت نصاب میں شامل وہ 3 ہیں، اور ہر غزل میں سے ایک شعر دیا جائے گا، اور جن میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہوگی، اور ان کے 2 نمبر ہوں گے ایک شعر کے، تو یوں کل 4 ہو گئے۔ اور حصہ الف میں جو نظموں پر مشتمل تھا اس کے 6 تھے، 6 اور 4 کل 10 نمبر ہو گئے۔ یہ سوال نمبر 2 کا اس پر اختتام ہوگا۔ اب سوال نمبر 3 کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کے کل نمبر 10 ہوں گے۔ جو نصاب میں 7 نثری اسباق شامل ہیں، ان کے پہلے 4 اسباق یعنی اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ اور نامدیو مالی میں سے کوئی ایک پیراگراف، اور باقی 3 اسباق میں سے جس میں آرام و سکون، خطبہ اور
لڑی میں پروئے ہوئے منظر شامل ہے ان میں سے ایک پیراگراف، یعنی کل 2 پیراگراف دیے جائیں گے، پہلے 4 اسباق میں سے ایک اور دوسرے 3 اسباق میں سے بھی ایک ہوگا، اور یہ کل 10 نمبر کا سوال ہے۔ ان میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح درکار ہوگی، اور نمبرات کی تقسیم یا جسے آپ نمبر کہتے ہیں، مارکس کہتے ہیں، مصنف کا نام 1 نمبر، سبق کا نام 1 نمبر، خط کشیدہ الفاظ یا تراکیب کے معنی 3 نمبر، اور تشریح کے 5 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہوگا۔ سوال نمبر 4 کے بھی کل 10 نمبر ہوں گے۔ اس حصے میں کل 8 مختصر سوالات بنائے جائیں گے، جن میں سے 5 سوالات کے جواب دینا ہوں گے، اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ حصہ نثر میں سے 4 سوالات بنائے جائیں گے، اور جو 7 اسباق ہیں ان کے پہلے 4 اسباق میں سے 2 سوال اور باقی 3 اسباق میں سے 2 سوال، کل 4 سوال ہو گئے۔ حصہ نظم میں سے 2 سوالات بنائے جائیں گے، 5 نظموں میں سے 3 نظموں میں حمد، نعت اور محنت کی برکات میں سے ایک ایک سوال، اور باقی نظموں جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے ایک سوال بنایا جائے گا۔ حصہ غزل میں سے 2 سوالات بنائے جائیں گے، 3 شعراء ہیں، میر تقی میر، ناصر کاظمی اور پروین فراز سید، ان کی غزلوں میں سے کوئی سی 2 غزلیں ہیں، ان میں سے 2 سوال، یعنی ہر ایک غزل میں سے ایک سوال بنے گا، اور 3 غزلیں ہیں، صرف 2 سوال بنانے ہیں، تو اس لیے 2 غزلوں میں سے بنائے جائیں گے۔ یوں چوتھا سوال ختم ہوگا۔ اب ہوں گے سوال نمبر 5 کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مجوزہ 7 نثری اسباق میں سے پہلے 4 اسباق میں سے ایک سبق منتخب کیا جائے گا، جس کا ہم نے خلاصہ لکھنا ہوگا، اور باقی 3 اسباق میں سے بھی ایک سبق منتخب کیا جائے گا، یعنی اس سوال میں چوائس ہوگی، 2 خلاصوں میں سے کوئی ایک خلاصہ لکھنا ہوگا، اور اس سوال کے کل نمبر 5 ہوں۔ یہ نثری سبق کا خلاصہ ہے، اس کے کل نمبر 5 ہیں۔ اب سوال نمبر 6، نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال ہوگا، اس کے بھی کل نمبر 5 ہوں گے۔ اب 5 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ یا کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا جائے گا۔ پہلی 3 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھا جائے گا، تو باقی 2 نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے گا، یعنی ایک خلاصہ دیا جائے گا، ایک مرکزی خیال، اور ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ پہلی 3 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ یا مرکزی خیال آ سکتا ہے۔ اگر پہلے کا خلاصہ آئے گا تو دوسری 2 نظموں کا مرکزی خیال آئے گا، اور اگر پہلی 3 نظموں کا مرکزی خیال آئے گا تو دوسری 2 نظموں کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے کل نمبر ہوں گے 5۔ اب ہے سوال نمبر 7، یہ درخواست یا خط ہوگا، اس کے کل 10 نمبر ہوں گے۔ اس میں قواعد میں شامل جو درخواستیں ہیں، جو خطوط ہیں، ان میں سے کوئی ایک درخواست یا کوئی ایک خط لکھنے کو کہا جائے گا، اور نمبروں کی جو تقسیم ہے وہ بعد میں انشاءاللہ ہم لیکچر میں آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن اس میں دیکھ لیں کہ یا خط آئے گا یا درخواست آئے گی۔ سوال نمبر 8، کہانی یا مکالمہ ہوگا، کل نمبر اس کے 5 ہوں گے، کہانی یا مکالمے کے 5 نمبر ہوں گے۔ اب جو نصاب میں شامل کہانیاں ہیں، جو نصاب میں آپ کے پاس جو کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو قواعد و انشاء، اس کے صفحہ 93 سے یعنی 93 سے 103 103 تک، اور مکالموں اردو قواعد و انشاء کے جو پیج 86 ہے وہاں سے لے کر 91 تک 91 تک میں سے کوئی ایک کہانی اور مکالمہ ان میں سے کوئی ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا سوال نمبر 9،
सवाल नंबर 9 में दुरुस्ती यानी दुरुस्त करना जुमलों का या तकमील करना, इसके कुल 5 नंबर होंगे। इस सवाल में उर्दू कवायद और इंशा में शामिल निसाब ने और को यानी ने अलामत फ़ाइल और को अलामत मफ़ऊल। उर्दू कवायद और इंशा के सफ़ा जो है वो 43 से 44 का इस्तेमाल फ़ेल की फ़ाइल से मुताबकत यानी फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक कैसे इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ में मुताबकत, ये सफ़ा 44 के हवाले से यहाँ पर देखा जा सकता है और उर्दू कवायद और इंशा में ये मौजूद है। उसके बाद इसमें ज़मीर और मरजा की मुताबकत उर्दू कवायद और इंशा के सफ़ा 45 में देखा जा सकता है। इनमें से 4 अज्जा दिए जाएंगे यानी कि 4 इसमें मारूजी सवालात बनेंगे। उसके बाद ज़रबुल अम्साल, कुछ लोग इसको ज़रबुल मिसाल भी पढ़ते हैं। ज़रबुल अम्साल उर्दू कवायद और इंशा सफ़ा 58 से 61 यानी 58 से 61 तक में से 3 अज्जा दिए जाएंगे। पहले में से 4, इसमें से 3। अब इन 7 अज्जा में से 5 अज्जा के जवाबात आपने लिखना होंगे और यूं ये सवाल 5 नंबर का होगा और कुल नंबर आपके ये बन जाएंगे 75 और कुल सवालात आपके बन जाएंगे वो 9 और यूं ये पूरा पेपर हल होगा। इसमें दूसरी नशिस्त में, दूसरे लेक्चर में हमने आपसे इसमें अर्ज़ करना है कि किस जुज़ के कितने कितने नंबर, जिस तरह ख़त है, दरख्वास्त है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनके नंबर कैसे होंगे, हम कौन सा कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा कलम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुर्खी कैसे देंगे, ठीक है ना जी, हेडिंग जिसे आप कहते हैं, तो इसके हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू हम दूसरे में करेंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 2 असबाक, एक नज़्म और एक गज़ल को आपके निसाब से ख़त्म कर दिया है और आपका निसाब कम हो गया है, स्मार्ट निसाब हो गया है। ये हमारे